بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شرمناک واقعہ ہے جو یہ پیش آیا کہ کچھ خواتین ہیں جنہوں نے ایسا لباس پہنا تھا جس میں عربی میں کچھ الفاظ تھے مخطوط، اور شاید یہ سمجھ لیا گیا کہ کوئی عربی زبان کی یا مبارک اللہ کا نام یا کوئی ایسا مقدس ہستی ہے جن کے ناموں کی بے ادبی ہو رہی ہوگی، یہ سمجھ کر ان خواتین کو ہراساں کیا گیا۔ ایک خاتون نے اس نے پناہ بھی لے لی ایک دکان کے اندر، اور نہایت ہی ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ اللہ رب العزت عافیت عطا فرمائے۔ ہمارا تبلیغ کا انداز، سمجھانے کا انداز، اصلاح کا انداز اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ ہم سنت کی پیروی نہیں کر رہے، ہم زمین میں الٹا فساد کرتے ہیں، ہم اصلاح نہیں کرتے۔ ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر لازم رکھا ہے اللہ رب العزت نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے پیروی کرنی ہے، ہمیں کسی اور کو فالو نہیں کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کیا ہے، کس انداز کے اندر لوگوں کی اصلاح فرمایا کرتے تھے، ایک نمونہ اور ایک مثال میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز ادا فرما رہے ہیں، جماعت قائم ہے، صحابہ بھی پیچھے کھڑے ہیں۔ ایک شخص آ گیا، کم علم تھا، اس کو زیادہ دین کی معلومات نہیں تھی، نماز صحابہ کے ساتھ اس نے بھی تکبیر لگائی، اللہ اکبر۔ اب دوران نماز وہ گفتگو کرنے لگ گیا، اپنے باجو والوں سے باتیں کرنے لگ گیا، کیا حال ہے جی آپ کا، خیریت سے ہیں آپ، خیریت سے ہیں۔ دیگر جو آس پاس صحابہ تھے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ نماز کے اندر تو کلام نہیں کیا جاتا، صحابہ کرام نے اس شخص کے اس عمل کو نہایت معیوب سمجھا، اور دوران نماز صحابہ نے بہت ہی غصے والی آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھا اور ڈرانا شروع کر دیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ اس شخص کے دل کے اندر بھی ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی کہ لوگ کس انداز کے اندر مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب نماز ختم ہوئی، صحابہ کرام نے بڑے غصے کے ساتھ اس شخص کو لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور اعلیٰ بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور صحابہ نے ذکر کیا یہ ہے وہ شخص جو نماز کے اندر باتیں کر رہا تھا، سب کی نمازوں میں توجہ خراب کر رہا تھا، توجہ بٹا رہا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مجھے بٹھایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا، نبی پاک علیہ السلام نہ مجھ پر غصہ ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے اور اخلاق سے مجھے صرف اتنی بات کی، یہ اللہ کی عبادت ہے، اس میں دنیاوی کلام نہیں ہوتا، اللہ کا ذکر اور اللہ کا اسی کی یاد ہوا کرتی ہے۔ وہ شخص اتنا متاثر ہوا کہ وہ آئے بغیر لوگوں کو بار بار یہی واقعہ سنایا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ لوگوں نے تو مجھے ایسی بھیانک نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا، خوف زدہ کر دیا مجھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا اور مجھے بڑے پیار سے سمجھایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اصلاح کا طریقہ ایسا ہوتا تھا۔ اصلاح کا طریقہ کار اگر خراب ہو جائے، یاد رکھیے گا وہ زمین میں فساد کہلاتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان لوگوں کو کہا جائے زمین میں فساد پیدا نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم فساد کر رہے ہو۔ اپنی طرف سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو تبلیغ کر رہے ہیں، غلط کام کو روک رہے ہیں، لیکن وہ الٹا زمین میں فساد کہلاتا ہے۔ کسی بھی چیز کو اگر کوئی کام غلط بھی ہو رہا ہے، اس انداز کے اندر اس کی اصلاح کی جاتی ہے کہ سامنے والا نہ تو دین اسلام سے بدزن ہو، نہ کسی کی انگلیاں اٹھیں۔ یہ کیا طریقہ کار انہوں نے اختیار کر لیا۔ تو یہ جو عمل ہوا ہے، میں نہایت شرمندہ ہوں، اس لیے کہ ہماری ہی تربیت ہے، ہم لوگوں کی تربیت نہیں کر پاتے ہیں۔ لوگ علماء کو فالو کرتے ہیں، شاید ہم انہیں اچھے طریقے سے سمجھا نہیں پاتے کہ لوگوں کی اصلاح کیسے کی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اصلاح کی سنت کو ہم نے سیکھا نہیں، ہم الٹا زمین میں فساد کرتے چلے جاتے ہیں اور لوگ بدظن ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا بھی رویہ بڑا عجیب ہے کہ ہمیں ایک خاتون نے لباس پہنا، اس کے اندر اگر عربی مخطوطات تھے، ہمیں وہ بے ادبی لگ رہی ہے، ہمیں ایسا محسوس ہو رہا کہ شاید یہ اللہ کی بے ادبی ہو رہی ہے، اللہ کے نام کی بے ادبی ہو رہی ہے، لیکن ہماری غیرت اس وقت مر جاتی ہے کہ جس وقت ہمارے ہی گلی محلوں کے اندر ہم پوسٹرز دیکھتے ہیں مساجد کے باہر لگے ہوئے، دینی کئی محفل نعت ہو رہی ہے، کہیں بیان ہو رہا ہے، اس میں بھی اللہ کا نام ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے ہی دنوں بعد وہ پوسٹر یوں زمین پر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ہم لوگ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری غیرت اس وقت مر جایا کرتی ہے کہ جس وقت بڑے بڑے جلوس ہو رہے ہوتے ہیں، محرم کے جلوس ہوتے ہیں، ربیع الاول کے جلوس ہوتے ہیں، جب جلوس کا اختتام ہو، ذرا اسی روڈ کے اوپر ایک دفعہ گزر کے آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہزاروں قسم کے بیجز آپ کو وہاں ملیں گے، کسی پر خانہ کعبہ کی تصویر، کسی پر اللہ کا نام، کسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام، کوئی مقدس بیج ہوگا، کوئی پوسٹر ہوگا، جھنڈے ہوں گے۔ اس قدر بے ادبیاں اس کی ہو رہی ہوتی ہیں، ہماری غیرت اس وقت مر جاتی ہے، اس لیے کہ وہ تو بے ادبی ہم کر رہے ہیں نا۔ تو اپنا ایک جملہ ہے سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کبھی کبھی اس نہج کے اوپر آ جاتا ہے کہ دوسرے کا پسینہ بھی اس کو نہایت گھن دیتا ہے، لیکن اپنا پیشاب بھی اس کو پاک لگ رہا ہوتا ہے۔ اپنے پیشاب سے بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دوسرے کا پسینہ بھی دیکھ لیا تو پیشاب سے بڑھ کر اسے گھن محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اپنے اندر اصلاح کرنے کے لیے درست طریقے کو اختیار کریں۔ کسی عالم کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی مقتدا کو فالو نہیں کیا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب لوگوں کو سمجھاتے تھے، دین کی طرف بلاتے تھے، غلطی کو سدھارتے تھے، کیسا طریقہ کار اختیار کیا کرتے تھے، اس طریقے کی گواہی بھی اللہ نے قرآن پاک میں دی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، عظیم اخلاق کے مالک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بد اخلاقی کا مظاہرہ کر کے
چاہتے ہی ہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے. اصلاح نہیں ہوگی لوگ مزید بدزن ہوتے چلے جائیں گے دین اسلام سے. جہاں تک اس مسئلے کا تعلق رہا ہے کہ لباس کسی نے پہنا اس کے اوپر کوئی الفاظ اگر مکتوب ہوں یا کوئی مبارک نام مکتوب ہو، ایسا لباس پہننے کا شرعی حکم کیا ہے، انشاءاللہ یہ میں پھر آپ کو تفصیلی اس پر ویڈیو بنا کر کے میں ذکر کرتا ہوں. کون سی صورتیں ہیں کہ جس کو پسند نہیں کیا ہمارے دین نے، کون سی صورت ہے جس کے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کچھ لکھا بھی ہو لباس میں. اس کی قدر تفصیل بعد میں ذکر کریں گے، لیکن ابھی جو سمجھانا مقصود ہے وہ یہ کہ کسی کی غلطی پتہ بھی چل جائے، اتنے اچھے انداز کے اندر آپ اصلاح کریں کہ وہ لوگ پھر لوگوں میں تعریفیں کرتا چلا جائے کہ فلاں بندے نے یہ بات مجھے سمجھائی تھی، دل پہ لگی اور اچھے اخلاق سے سمجھائے، نہ کہ زندگی بھر وہ تانے دیتا چلے کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو سمجھانے کا طریقہ ہی نہیں پتہ، لوگوں کو خوفزدہ کر دیتے ہیں. خوف کے اندر آ کر بھی کبھی کسی کے دل کی دنیا بدلی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. جزاک اللہ.